بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سورہ شرح اور سورہ تین۔ پہلے سورہ شرح۔ سورہ شرح یا النشرہ یا علم نشرہ قرآن کریم کی 94ویں سورہ ہے، مکی صورتوں میں سے ہے، 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی جو یہ آیت لی گئی ہے پہلی آیت سے لی گئی ہے۔ ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 8 ہیں۔ رسول خدا کو شرح صدر سے مراد ہیں۔ سورہ النشرہ میں خدا اپنے پیارے رسول کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور آپ کو تسلی دیتا ہے۔ اس کی جو مشہور آیت ہے جس میں خدا کی طرف سے وعدہ دیا جا رہا ہے کہ دشواریوں اور سختیوں کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اس آیت میں جو شرع کام میں آیا ہے کہ واجب نمازوں میں سورہ حمد کے بعد صرف اس سورہ کی قرأت نہیں کی جا سکتی، مگر یہ کہ اس کے ساتھ سورہ ضحیٰ کی بھی قرأت کی جائے۔ اور اس سورہ کے بارے میں آیا جو شخص سورہ النشرہ کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رسول خدا کا دیدار کیا، اور رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا اس کو اس شخص کا اجر ملے گا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے غم اور اندھوں کو دور کیا۔ اس سورہ کے جو مضامین ہیں، اس سورہ میں خدا متعال رسول خدا کو تسلی دینے کی خاطر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، جن میں شرح صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنا شامل ہے۔ حضرت محمد کو عطا کرنے والی نعمتوں سے متعلق اس سورہ میں آپ کو دی جانے والی بعض دیگر نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں، دین کی تبلیغ میں کسی بھی مشکل سے نہ ڈریں۔ پہلی سے لے کے 4 آیت تک کار رسالت میں مشکلات برداشت کرنے کے بعد پیغمبر کو نعمتیں دی گئی ہیں۔ پیغمبر کے تحمل اور صبر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رسالت کے بوجھ کو ہلکا کرنا، پیغمبر کا نام روشن کرنا۔ 5 سے لے کر 8 تک سختیاں جھیلنے کے بعد دی گئی اللہ کی نعمتوں میں پیغمبر کے لیے 2 سبق ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ میں مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا۔ مشہور جو آیتیں ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ رسول خدا اور آپ کے دور سے مختص نہیں ہے بلکہ یہ ایک قاعدہ کلی ہے جس میں مومن انسان کے لیے سختیوں کے بعد آسانی کی نوید دی گئی۔ اس آیت میں جس نقطے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ قرآن فرماتا ہے کہ جس وقت مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اسی وقت آسانی بھی موجود ہوتی ہے، نہ یہ کہ آسانی مشکلات اور سختیوں کے بعد آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ النشرہ کو دن یا رات میں پڑھے اس کے بدن کے تمام اجزاء، اس کے اطراف میں موجود تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے خدا اسے یقین اور عافیت عطا کرے گا۔ اس کے جو مزید خواص ہیں وہ یہ ہیں: سینے کے درد سے شفا ہوتی ہے، وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے، ترس اور خوف کا ازالہ ہوتا ہے، دریائی سفر میں جو ہے اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری سورہ جو ہے سورہ 3 ہے۔ سورہ 3 یا والتین والزیتون یہ قرآن کریم کی 95ویں سورہ ہے، مکی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ 3 30ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 8 ہیں۔ اس 3 کا اصل مضمون جو ہے قیامت اور اخروی اجر کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو 4 قسموں سے شروع کرتے ہوئے انسان کی خلقت کو سب سے بہتر اور اچھی خلقت قرار دیتا ہے۔ اس سورہ کی جو مثال دی گئی ہے وہ والتین والزیتون، اس سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں، اور 14 معصومین سے متعلق بھی اس آیت کو کہا جاتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا جب تک وہ اس دنیا میں رہے گا خدا اس کو 2 نعمتیں عطا کرے گا، اور سلامتی اور یقین جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس سورہ کو پڑھا ہوگا ان سب کے ایک دن کے روزے کا ثواب اجر کے طور پر عطا کرے گا۔ اس سورہ کے جو مضامین ہیں انجیر اور زیتون 2 پھل ہیں جو کھائے جاتے ہیں۔ 3 سے مراد مسجد دمشق ہے، زیتون سے مراد مسجد بیت المقدس ہے۔ ان دونوں سے مراد 2 پہاڑ ہیں جو شام اور بیت المقدس کی ارض مقدس میں واقع ہیں، جنہیں سریانی زبان میں طور تینا اور طور زیتونہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ 3 میں قیامت میں دوبارہ اٹھنے، اللہ کی طرف سے حساب اور اخروی اجر کے بارے میں ہے۔ اس کی ابتدا میں انسان کی بہترین خلقت کی طرف اشارہ ہے۔ لوگ اپنی ابتدائی فطرت پر باقی رہتے ہیں لیکن بعض پست ترین مقام تک پہنچتے ہیں۔ اس کے مضامین کے بارے میں ہے کہ انسان کی سعادت اور کمال کا واحد راستہ اللہ کا دین ہے۔ 1 سے لے کے 6 آیت اللہ کے دین کے زیر سایہ انسانی صلاحیتیں اجاگر ہونا۔ اللہ نے انسان میں اعلیٰ کمالات کے حصول کی صلاحیت دی ہے۔ فلاح پانے کے لیے اللہ کے دین پر ہی عمل کرنا ہوگا، اور اس کی 6 سے لے کر 8 تک سب سے اچھا حکم کرنے والے خدا کی مخالفت صحیح نہیں ہوئے۔ اللہ کے دین کی تکذیب اور انکار کی مذمت، اللہ سب سے بہترین حکم کرنے والا ہے۔
اور اس میں جو والتین والزیتون سے مراد امام حسن اور امام حسین ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی جو 7ویں آیت ہے دین سے مراد مولا کائنات کی ولایت ہے۔ 6ٹھی آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد آپ کے شیعہ ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ بلد الامین سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں سلامتی یقین، جب انسان مرتا ہے تو جتنے لوگوں نے اس سورہ کی تلاوت کی ہے اس تعداد کے برابر ایک دن روزہ رکھنے کے ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تک شر سے بیزاری اختیار نہیں کرو گے کسی نیکی کو انجام نہیں دے سکو گے۔ غصے کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کرتا، جو اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا وہ ہم میں سے نہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو شخص کم غذا کھاتا ہے وہ کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے، جو شخص کم غذا کھاتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ تندرست اور ذہین بننے کا یہی طریقہ ہے۔ خوف ایسا گناہ ہے اس سے بچو، امید ایسی ہے کہ مایوس نہ ہو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے پروردگار سے اس طرح ڈرو کہ تمہیں اس سے مستقل امید رہے، اور اس سے ایسی امید رکھو کہ اس کے خوف سے محفوظ نہ سمجھو۔ بہترین اعمال خوف اور امید میں اعتدال ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ نیکی کا فقط ارادہ بھی مؤثر ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو خیر کو ڈھونڈتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے، نیکی کا ارادہ شر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اور رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے بچتے رہو، کیونکہ زیادہ کھانا دل کو سخت، اعضاء و جوارح کو اطاعت کی ادائیگی میں سست، اور کانوں کو واضح اور نصیحت سننے سے بہرا کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔